بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید کے بیٹے کی توبہ کا واقعہ۔ عبداللہ بن فرج کہتے ہیں کہ مجھے ایک مزدور کی ضرورت پڑی جو دہاڑی پر میرے کچھ کام کرے۔ میں بازار آیا۔ بازار کے آخر میں ایک زرد رنگ والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے ایک تھیلا پڑا ہوا اور پھوڑی اور اس کے جسم پر ایک اونی جھبا تھا، اونی چادر تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا مزدوری کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کتنے پیسوں پر؟ اس نے کہا 1 درہم اور 1 دانگ پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلے کام کریں۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا جب ظہر کی وقت مؤذن اذان دے گا تو میں وضو کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس آؤں گا، جب عصر کا وقت ہوگا تو پھر اسی طرح کروں گا۔ میں نے کہا یہ شرط منظور ہے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم گھر پہنچ گئے میں نے انہیں سامان مہیا کر دیا۔ اس نے کمر باندھ کر کام شروع کر دیا اور ظہر کی اذان تک مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو مجھ سے کہا اے عبداللہ اذان ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا۔ نماز پڑھ کر واپس آ کر عصر تک کام کرتا رہا۔ جب عصر کی اذان ہوئی تو مجھ سے کہا اے عبداللہ اذان ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر پھر واپس آیا اور دن کے آخر تک کام کرتا رہا۔ میں نے اسے اجرت دی۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دن بعد مجھے پھر مزدور کی ضرورت پڑی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہی نوجوان کو تلاش کر کے لے آؤ کیونکہ اس نے ہمارا کام بہت اچھا کیا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس زرد رنگ والے نوجوان کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ تو کم نصیب ہے جو ہفتہ ہفتہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ صرف ہفتے کے دن بیٹھتا ہے اور سب سے آخر میں اکیلا بیٹھتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا۔ ہفتے کے دن پھر بازار آیا تو وہ مجھے مل گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کام کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مزدوری اور شرط آپ کو معلوم ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا۔ اس نے دوبارہ سے پہلے کی طرح کام کیا۔ میں نے اس کے کام کو دیکھ کر زیادہ اجرت دینے لگا۔ اس نے زیادہ لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس پر اصرار کیا۔ وہ مجھے ڈانٹ کر اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس بات نے مجھے غمزدہ کر دیا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور اس سے نرمی سے بات کی تو اس نے صرف مزدوری لے لی۔ کچھ مدت بعد پھر مجھے ضرورت پڑی۔ میں ہفتے کے دن بازار گیا لیکن وہ مجھے نہ مل سکا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ میں نے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ وہ وہاں پہنچا تو ایک بڑھیا کے گھر میں تھا۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا یہاں ایک نوجوان ہے جو مزدوری کا کام کرتا ہے؟ بڑھیا نے کہا وہ چند دنوں سے بیمار ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو اسے بیمار پایا۔ اس کے سر کے نیچے اینٹ تھی۔ میں نے اسے سلام کر کے پوچھا کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اگر آپ قبول کر لیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ قبول کروں گا۔ اس نے کہا جب میں فوت ہو جاؤں میری اس پھوڑی کو بیچ دینا اور میرے اس اونی جبے کو چادر کو دھو کر اس سے کفن دے دینا۔ جیب کا گریباں پھاڑ لینا، اس میں انگوٹھی ہے، وہ ہارون رشید کے پاس لے جانا۔ جس دن ہارون رشید نے نکلنا ہو اس دن اس انگوٹھی کو لے جا کر ایسی جگہ پر کھڑے ہو جانا جہاں وہ اسے دیکھ لے اور یہ انگوٹھی دکھانا، اس سے بات کرنا، وہ تمہیں بلوائے گا، انگوٹھی اس کے سپرد کر دینا۔ یہ سارے کام مجھے دفنانے کے بعد کرنا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا میں نے اس کی وصیت کے مطابق کیا۔ میں ہارون رشید کی سواری نکلنے کا انتظار کیا۔ جب وہ دن آیا تو میں راستے پر بیٹھ گیا۔ جب ہارون رشید گزرے تو میں نے اسے آواز دی اے امیر المومنین، آپ کے میرے پاس امانت ہے۔ میں نے انہیں انگوٹھی دکھلائی۔ انہوں نے مجھے روک لینے کا حکم کیا اور مجھے اس کے گھر داخل کیا گیا۔ پھر انہوں نے مجھے بلایا اور باقی سب لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں عبداللہ بن الفرج ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی؟ میں نے انہیں نوجوان کا پورا واقعہ سنایا۔ ہارون رشید رونے لگے، اتنا روئے کہ مجھے ان پر ترس آیا۔ جب وہ مجھ سے مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا اے امیر المومنین، یہ نوجوان آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا اس حالت تک وہ کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرے خلیفہ بننے سے پہلے پیدا ہوا اور بہت اچھی پرورش پائی، قرآن و علم سیکھا۔ جب میں خلیفہ بنا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری دنیا سے اس نے کوئی چیز نہ لی۔ یہ انگوٹھی میں نے اس کی والدہ کو دی تھی، اس میں یاقوت ہے جو بہت مال کے برابر ہے۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا یہ اپنے بیٹے کو دے دے۔ یہ والدہ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتا تھا۔ یہ اس لیے دی تھی تاکہ بوقت ضرورت یہ اس سے نفع حاصل کرے۔ اب اس کی ماں فوت ہو چکی ہے اور مجھے اس کا کوئی حال معلوم نہ تھا۔
تم نے ہی اس کی خبر دی ہے؟ پھر ہارون رشید کہنے لگے جب رات ہو جائے تو میرے ساتھ اس کی قبر پر جانا۔ جب رات ہو گئی تو وہ میرے ساتھ اکیلے نکلے، ہم چلتے رہے۔ چلتے چلتے اس کے بیٹے کی قبر پر پہنچے۔ ہارون رشید اس پر بیٹھ کر بہت روئے۔ جب فجر طلوع ہو گئی تو ہم واپس آ گئے۔ پھر مجھ سے کہا کہ میرے لیے تم ایک وقت مقرر کرو تاکہ میں اس کی قبر کی زیارت کرتا رہوں۔ میں وقت مقررہ کے مطابق ان کے پاس آ جاتا، ہم نکل پڑتے اور زیارت کر کے واپس آ جاتے۔ عبداللہ بن فرج کہتے ہیں کہ مجھے اس نوجوان کا پتہ نہ چلا کہ وہ ہارون رشید کا بیٹا ہے، صرف اس وقت پتہ چلا جب انہوں نے مجھ کو خود بتلایا۔